السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ دوستو، ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کے طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز و شاداب باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ سامعین اکرام، مسلمانوں کا اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہرے پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہے، بوڑھے بے سہارا ہے، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت اور جس کی کس میں مبتلا ہے، ان کے بابت گاہیں خاموش ہے، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہے اور ان کی قوت و ارادی مزمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے میں آباد ہے، یہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، ان میں قوت و فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی ہے نہ عمل کی، اس کے باوجود یہ زندگی کی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہے، یہ کھوکھلی ہنسی ہے، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اکری اکری سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان کہتے کہ عظیم قوتوں کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستدان تھے، حکمران تھے، تاجر تھے، صنعتکار تھے، شاعر و ادیب تھے، سائنسداں تھے، ایڈیٹر و صحافی تھے، حکومت کے وزیر و صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے۔ مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا ہے، اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس کی روشنی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے، اس کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس دولت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہو گئے کہ ہم کمزور ہیں، ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی ہے، ان کے آنکھوں کی چمک ماند کیوں پڑ گئی ہے، ان کے رخسار کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے، اور حال کیسا ہو گیا ہے؟ آخر یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے؟ یہی مسلمان جس نے کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے کبھی صحرا اور بیابان اپنے سے رنگے کیے تھے، یہی مسلمان جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بیزبان جانوروں نے کی تھی اور مغرب سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی تھی۔ ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسردہ اور غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بےکش اور لاچار مجبور نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، آخر مسلمانوں کا ایسا دل کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا سبب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار و محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آج اپنی حالت سے بدلنے کا۔ معزز سامعین اکرام، آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر تعصب اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتا ہے کرسی دو مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتا ہے کرسی دو مبین، ورنہ ان بکھرے
بنے. دوستو اگر آج بھی مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیریں غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے ظالم و ظالم سے آزاد کر لیا. آج بھی ہندوستان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ دیں گے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہی ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.